نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جمع مالا وعدده صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، آج کل اکثر دوست احباب اور ہمارے ہم نشین ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ امیر ہونے کے لیے یعنی مالدار ہونے کے لیے کوئی مجرب وظیفہ بتا دیجیے۔ تو سامعین گرامی، اللہ پاک خود اپنے فرقان الحمید قرآن المجید میں فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، اور یہ جو آیات ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے ہے کہ جو اپنے مال جمع کرتے تھے اور اس کو اب تالے لگاتے تھے اور شمار کرتے تھے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور شمار کر کے تلیاں بنا کر رکھ دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ اسی مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور اللہ پاک مسلمانوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو اگر 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرے گا تو میں اس کے بدلے اسے 10 گنا دوں گا، یعنی 1 کے بدلے 10 دوں گا۔ سامعین گرامی، آج میں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آیات مبارک ہیں اس کو ہم نے اپنے اوپر بھی قیاس کر لیا کہ پیسے جمع کرتے ہیں اور شمار کر کے جمع کر کے رکھتے جاتے ہیں گھروں میں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کل آخرت کے دن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور کل آخرت کو جب اللہ پاک پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو مال دیا تھا اور کہاں آپ نے خرچ کیا تھا، میں نے آپ کو صحت دی تھی آپ نے کہاں اس کو لگائی، یعنی صحت میں نے دی، تندرستی دی، آپ نے اس میں کیا اعمال کی، کیا سی زندگی گزاری، میں نے اچھے خاصے پیسے دی، مال دیا، عزت دی تھی، آپ نے کیا کیا کیا۔ سامعین گرامی، اگر آج میں اور آپ مال اللہ نے جتنا ہمیں دیا اس کے مطابق ہم اللہ کی راستے میں خرچ کرنے میں لگ جائیں، جمع کرنے میں نہیں خرچ کرنے میں، اور اللہ پاک حلال رزق کمانے سے منع نہیں فرماتے بلکہ حرام کمانے سے اور کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ حلال رزق کمایا کریں مگر اس کو غرباء اور مساکین اور صلحاء اور اللہ کے راستے میں جو نکلے ہوئے ہیں ان پر بھی خرچ کیا کریں، سمجھ آئیے؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1 روپے میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں آپ کو 10 دوں گا، تو 10 خرچ کرو گے تو 100 ملیں گے، اگر 100 خرچ کرو گے تو 1000 ملے گا، اگر 1000 خرچ کرو گے تو 10,000 ملیں گے۔ سامعین گرامی، ہم نے اپنے آنکھوں سے کتنے مسائل دیکھے ہیں کہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن جب وہ صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال جان خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ابھی ہمارا اجتماع آ رہا ہے، سالانہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے کراچی میں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا، وہ اجتماع عنقریب ہے، 7-8-9 ربیع الاول کو ہے۔ تو جتنے بھی سلسلے کے دوست ہیں، ہمارے پیر اور مرشد خادم الامت حضرت مولانا مفتی سید نورزمان نقشبندی صاحب شاذلی صاحب نے 7,000 روپے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے دوستوں پر مقرر کیا فنڈ، جو اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے بلکہ اجتماع کے اخراجات کے لیے آپ سے لیتے ہیں۔ اور جب آپ اجتماع میں اپنا پیسہ خرچ کرو گے تو اس کا فیض آپ کو ملے گا، اس کے جو آپ کے رجات آتی ہیں، آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ پاک اس کے برکات سے دور فرما دیں گے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ مسائل دیکھے ہیں، جب ہم اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں 10 دیتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو جتنا بھی ہو سکے، ابھی ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ عنقریب اجتماع ہے تو اس میں آپ تمام دوست اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہاں پر بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیں۔
کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ پاک آپ کو اس کے ڈبل دے گا، سمجھائیے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک کمرہ کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر ایک کمرہ میں ہے اور وہ بند ہے، اس میں ایک ہی دروازہ ہے، تو جو ہوا باہر سے آ رہی ہے وہ دوسری طرف نکلتے نہیں ہے، وہیں جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن کھڑکیاں بھی بند ہو اور وہ دروازے جو کچھ آئیں اندر ہی جمع ہو جائیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے روشن دان بنائیں، سمجھ آئیے، روشن دان بنائیں، یہاں سے انٹر ہو اور وہاں سے آؤٹ ہو، وہاں سے انٹر ہو یہاں سے آؤٹ ہو، تو یہ ماحول تبدیل ہوتا جائے گا، اچھا ماحول بنے گا، کمرے کا موسم اچھا رہے گا۔ اسی طرح مال اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، تو اگر آپ کے سارے دروازے بند ہیں، ایک ہی کھلا ہے جو اپنے اوپر لگا رہے ہیں بظاہر، تو وہ اپنے اوپر تو لگا رہے ہیں، لیکن جو جمع کر رہے ہو یہ آپ کے لیے خسارہ بن جائے گا، کیونکہ کل جب آپ مرو گے نا، خدا کی قسم صرف کفن ہی ساتھ ہوگا، 1 روپے بھی بچے اور گھر والے نہیں دفناتے ہیں، سارے نکال لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے لیے سوچو کہ کل میں کیا جواب دوں گا رب کو۔ آج سے ہی اپنی آخرت کے بارے میں سوچو کہ میں نے کل آخرت میں اللہ پاک کو کیا جواب دینا ہے۔ سامعین گرامی، جو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مال آ رہا ہے، تو یہاں روشن دان کا مطلب یہ ہے کہ آپ طرح طرح کے اللہ کے رستوں میں خرچ کرنے والے بن جاؤ، تو وہاں سے بھی آئیں گے، یہاں سے بھی آئیں گے، یہاں سے تو نکل رہے اللہ کے راستوں میں، وہاں جو دوسریاں روشن دان ہے وہاں سے آ رہے ہیں۔ روشن دان کے مطلب اللہ کے راستے جو ہیں وہاں سے آ رہا ہے، اگر ایک طرف سے نکلتا ہے تو 2 طرف سے آ رہا ہے، اگر 2 طرف سے نکلتا ہے تو 6 طرف سے آ رہے ہیں، تو اسی طرح مال بڑھتا رہے گا اور کمی اس میں نہیں آئے گی۔ لیکن ایمان ہونا ضروری ہے، عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اپنے پاس اگر آپ کے 5 سوٹ ہے، چٹا جب سلائی کراتے ہو تو ان میں سے ایک کسی کو دے دو، اپنے دوست کو دے دو جو غریب ہے اور آپ کے کپڑے اس پہ برابر آتے ہیں۔ اگر جوتے ہیں اپنے کسی دوست کو گفٹ کر دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدیہ میں ہدیہ کرنا صحیح نہیں ہے، ہدیہ میں ہدیہ کر سکتے ہیں، دیکھیں جب آپ کے پاس اشیاء زیادہ ہیں اور خراب ہو رہی ہیں تو کل اس کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ اگر آپ کے پاس آ رہی آپ نے دوسرے دوست کو دے دی، ایک تو محبت پیدا ہوگی آپ کی ایک دوسروں کے ساتھ۔ جمع نہ کیا کرو، جمع ہرگز نہ کیا کرو، جب آتا ہے تو دوسری طرف سے کسی کو غریب کو دے دیا کرو۔ غربا کتنے ہوتے ہیں، کسی کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، کسی کے جوتے پھٹے ہوتے ہیں، کسی کی ٹوپی نہیں ہوتی، کسی کے بال اجڑے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کا خیال کرو گے تو کیا اللہ پاک آپ کا خیال نہیں کریں گے؟ خدا کی قسم اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو گے تو اللہ پاک آپ کا بندوبست فرما دیں گے۔ تو سامعین گرامی، انشاءاللہ تعالی ہمارا آج سے افتتاح ہو چکا ہے اسلامی ویڈیو کا۔ ایک دن وظائف اور جادو کے کارڈ کے بارے میں مسائل اور وظائف بتائے جائیں گے، اور اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔